بجٹ پر بحث کا آغاز ہوا اور یہ بحث بھی زیادہ تر کرونا کے ارد گرد گھومتی رہی. انڈرسٹینڈیبل ہے, سرپرائزنگ نہیں ہے, کیونکہ جو حالات اس وقت ملک میں چل رہے ہیں کورونا کے, پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اموات 97, کیسز 5248. جو فگرز آ رہے ہیں, جن فگرز کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید امپیریل کالج کے بارے میں کہا گیا کہ 2.29 ملین یعنی 22 لاکھ کے قریب لوگ مر سکتے ہیں بائی آٹم. یہ ایک الگوریدم ہے, یہ پروجیکشن نہیں ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے اس کے اندر, لیکن برطانوی تحقیق جو ہے اس کے مطابق یہ ممکن ہے. لیکن اسد عمر صاحب نے خود جو فگرز دیے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک فگرز ہیں کہ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. لیکن میں ذرا انٹرنیشنل ایک آپ کو حالات بتا دوں کہ انٹرنیشنل حالات اس وقت کیا ہے اور یہ فیز کس طرح ہوا ہے. جب شروع میں کرونا آیا تو ایک دم سب ممالک نے لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کر دیا. چائنا نے شروع کیا اور سب لوگوں نے لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن کر دیا. نیویارک ٹائمز کا آرٹیکل, پرانا آرٹیکل ہے ذرا سا, کہ لاک ڈاؤن میں ڈیلے سے نقصان کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا 36,000 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں, زیادہ لاس آف لائف ہوا 36,000 لوگوں کا, کیونکہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا. اس وجہ سے یہ جو لاک ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ کس ٹائم کیا جاتا ہے. نیوز کی ایک خبر ہے, جیسے میں نے ابھی امپیریل کالج کے بارے میں بتایا, امپیریل کالج کی ایک تحقیق کے مطابق 2.29 ملین لوگ افیکٹ ہوں گے جن کے انتقال ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے ہم چلا نہیں پائیں گے, لیکن یہ سٹڈی ہے ان کی, اس کے مطابق. اب ذرا دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد لوگ مختلف ممالک باہر کیسے نکلے اور لاک ڈاؤن میں گئے کیسے. ایک گراف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس گراف کے مطابق اگر آپ اسپین, جرمنی, بھارت, اٹلی اور یوکے کو دیکھیں, یہ گراف ہمارے پاس موجود ہے, مجھے یقین ہے کہ ہم اسکرین پر لے آئیں گے. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں اسپین, جو کہ آپ کو سب سے اوپر لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے, جب نمبرز بہت نیچے گئے, جس کو کرو کہتے ہیں, کرو نیچے گئی تو اس وقت لاک ڈاؤن کھولا. جرمنی از دا سیم. ہندوستان اس میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, ہندوستان جب گراف اوپر جاتا, بڑی انٹرسٹنگ کیس سٹڈی ہے ہندوستان کی, اس وقت انہوں نے کھول دیا. اٹلی بھی اور برطانیہ بھی لاک ڈاؤن نرم کیا گیا اس وقت جب گرافز نیچے آ رہے تھے. سو یہ تو دنیا کا اس جو فارمیٹ تھا وہ یہ تھا. اکنامک ٹائمز کی خبر, چائنا, کوریا, ایجپٹ, اس میں وائرس کے کیسز میں دوبارہ انکریز آیا ہے. ادھر لاک ڈاؤنز نرم تھے. چائنا میں 57 نئے کیسز پچھلے 24 گھنٹے کے دوران آئے, لارجر بیجنگ ایریا میں. آپ نے یہ خبر بھی دیکھی ہوگی. ساؤتھ کوریا میں کیسز گریٹر سول ایریا میں آئے ہیں, جہاں ایک اکثریت رہتی ہے سول کے اندر, جو ان کا کیپٹل ہے ساؤتھ کوریا کا. ایجپٹ, یوکرین اور امریکہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کیسز کی تعداد لاک ڈاؤن نرم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. نریندر مودی کی مثال آج ہندوستان کی اسد عمر صاحب نے بھی دی. اسد عمر صاحب کا یہ نے ایک برکلے کے پروفیسر کا آرٹیکل کوٹ کر کے بتایا. یہاں پر مختلف سٹڈیز ہیں جس میں کہا گیا کہ نہیں کیا جا سکتا, جو لاک ڈاؤن ہے وہ معیشت تباہ کر دی ہے اس لاک ڈاؤن نے ہندوستان کی, اور اسی وجہ سے گو کے کیسز اپنی پیک پر تھے. جیسے آپ نے پچھلے گراف میں دیکھا تھا, ہندوستان کے کیسز پیک پر تھے, لیکن پھر بھی اس کا لاک ڈاؤن نرم کر دیا گیا. رشیا کی بھی مثال ایسے ہی ہے. برازیل, ظاہر سارے کہتے ہیں اٹس اے بیڈ ایگزامپل, بٹ لیٹس جسٹ اسٹل کوٹ برازیل ایز این ایگزامپل, کہ جہاں اموات کی تعداد امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئی ہے, لیکن انہوں نے نرم کر دیا. جو ایک بڑی دلچسپ سٹوری برطانیہ کے بارے میں ہے کہ برطانیہ کی ہاسپٹالٹی, یعنی جو ہوٹل انڈسٹری ہے اور دوسری انڈسٹریز ہیں, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. سو اب ان کے اوپر یہ زور اور پریشر ڈالا جا رہا ہے ان کے منسٹرز اور ان کے ایم پیز کی طرف سے کہ اس 6 میٹر کی, جس کو ہم کہتے ہیں 6 فٹ یا 6 میٹر کی حد کے اندر لوگ رہ کر بزنس گائیڈ لائنز جس کو کہا جاتا ہے, ان کی حد ختم کی جائے, ورنہ صرف اپریل کے مہینے میں 25% ان کی اکانومی شرنک کر گئی ہے. یہ فائنینشل ٹائمز کی, معافی چاہتا ہوں, یہ جو سٹوری ہے برطانیہ کے بارے میں, اس کے بارے میں یہ ہے کہ 25% شرنک ہو گئی ہے برطانوی اکانومی, اور یہ لاک ڈاؤن نرم کیا. سے یہ دو بڑی کنٹراسٹنگ سچویشنز اور پوزیشنز ہیں اس وقت دنیا کی, کہ ایک طرف جہاں لاک ڈاؤن سولوشن ہے, مانا جاتا ہے کہ کرو کو نیچے کریں, ٹیسٹنگ انکریز کریں, ٹریسنگ کریں, دوسری طرف ممالک
اکانومی اس کے لیے اب پریشان ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ بحث ہمارے یہاں پر بحث صرف کرونا کی ہے. میں نے آج بھی خالد صاحب کی تقریر سنی. میری خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ معاشی اینگل کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ معیشت کتنی افیکٹ, کیا اس کا کوئی عمل دخل ہے فیصلہ سازی میں. اسد عمر صاحب نے کیا کہا جب خواجہ آصف صاحب نے بہت تنقید کی حکومتی پالیسی پر, انہوں نے کیا کہا کہ کیا مرنے کے لیے چھوڑ دیں, کھل کے کہیں کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کر دیں. اسد عمر صاحب کی ساؤنڈ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے.